सर झुका लेती हूँ। क्यों मेरे मरने के बाद मेरा इंसाफ होता है? क्यों मैं जीते जी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती? क्यों सब जानते हुए भी खामोश रहते हैं? क्यों? मेरी आवाज सुनो 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक सिर्फ सुबह सवेरे मेरे साथ। यजीद के दरबार पर अब्बास का जलाल बन के छा जाएंगी ज़ैनब। दुनिया को बताएंगी ज़ैनब हुसैन जिंदा। भैया चली हमशीर फी अमानिल्लाह। यजीद के खैबर को गिराएंगी ज़ैनब। दुनिया को बताएंगी ज़ैनब हुसैन जिंदा। भैया चली हमशीर फी अमानिल्लाह। बताती जाती हैं मफ़हूम करबला सबको। हुसैन इसलिए लाए थे साथ ज़ैनब। मैं दौलत दुनिया की तमन्ना नहीं रखता, कतरे की तमा फैस का दरिया नहीं। कतरे के एवज लालो गहर देते हैं अब्बास, दामन दर मकसूद से भर देते हैं। क्या बात। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करके, जिसमें MPS शामिल हैं, MNA शामिल हैं और लॉ मिनिस्टर सिंध साहब अयाज उमरो साहब को भी हम कांटेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। जो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस के थे, जिनका नाम है कौन से राजपर, जो इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकी अफसर से क्या खादिम हुसैन राजपर, उनको हम फ़ोन कर रहे हैं, वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे। अभी हम फ़ोन करके पता कर लेते हैं। ये केस हम कादिर भाई को कहते हैं, कादिर भाई प्लीज़ अपने उसमें ले लें, ताकि इसके आप अपने सुपरविजन में जब तक नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है हमें किसी न किसी वकील की करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई भी नहीं है जो इनकी हेल्प कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल टीयर सेंस से बिल्कुल कोरे उस पर आए थे, बिल्कुल ब्लैंक होकर आए थे। इनकी सिर्फ एक इंसान ने हेल्प की थी अब तक, जो आप लोगों के सामने रफ़ीक अब्बासी साहब। रफ़ीक अब्बासी साहब, मैं आपको ये कहूँगी भाई कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ताकत दे और तरक्की दे, और इन दुश्मनों से, इन जालिमों से लड़ने की ताकत आपको और भी इसलिए भी बढ़ाए क्योंकि आपने एक गरीब का साथ दिया है और उस बेटी को, उस बच्ची को आपने अपनी बच्ची समझा। थोड़ी देर बाद हम लोगों से रब्ता करना चाहेंगे। जी कादिर भाई, कुछ कहना चाह रहे थे कि किन इस वाक़े में जो लोग मुलव्विस हैं, जो जब इस बच्ची के साथ जाती करने वालों में कौन कौन शामिल है? 2 लॉयर, 2, एक जज उनका भाई है, वो उनकी मदद करता है, वो मदद करता है। हाँ, 2 लोग जो लोग आए थे उनमें दो वकील थे। 2 वकील है। क्या नाम है उन वकीलों का? एक अब्दुल सलाम, एक अब्दुल करीम। अब्दुल सलाम और अब्दुल करीम। क्या उम्रें हैं इन लोगों की? उनकी एक की तकरीबन 40 साल हैं और एक की जो है 25 है। 40 साल और 13 साल, 25 साल और 13 साल। दिल नहीं आप लोगों का फट के बाहर आया? 2 लम्हे को माँ या बहन की शक्ल आंखों के सामने नहीं आई? सोचा नहीं 2 लम्हे के लिए कि कल को मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरे घर की किसी औरत के साथ भी ज्यादती हो सकती है? ये गरीब है इसलिए ये किसी की बहन नहीं है, ये गरीब है इसलिए किसी की बेटी नहीं है। आप लोगों का ज़मीर कहाँ चला जाता है? क्या शैतान इस कदर गालिब होता है आप लोगों के दिमाग पर? क्या शैतान इस तरीके से आप लोगों पे हावी हो जाता है कि आप इज्जत को ना समझ सकें कि किसकी इज्जत है? ऐसा क्या हवस के आपके अंदर, आप किसी की भी बेटी को उठा के किसी तरीके से भी ज्यादती कर लेंगे उसके साथ? हमने पहले दिन भी एक रेप केस उठाया था, लेकिन बच्ची को नहीं बुलाया कि उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। नवीदा को भी नहीं चाहते थे, लेकिन नवीदा से जब राब्ता करवाया गया तो नवीदा ने खुद कहा कि मैं आऊँगी। आपके ख्याल में ज़िंदगी भर, फेरी एज ए साइकोलॉजिस्ट, ज़िंदगी भर ये भुला सकेगी बच्ची? जैसा कि उन्होंने बताया कि वो बच्ची जो है 24 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन में होश में ही नहीं आई थी। नहीं, उस वक्त कहने लगे कि जी उसकी दिमागी हालत नहीं थी दुरुस्त। क्यों नहीं थी दुरुस्त? क्योंकि वो जिस शौक से गुजरी थी, वो शौक उसको जज्बाती तौर पे हिट कर रहा था। मिलाएं जी MPS साहब को, सत्तार राजपुर साहब, उनको मिलवाने की कोशिश करते हैं।
مسلسل ان کو کال کیا جا رہا ہے. ستار راجپال صاحب, اگر آپ سے رابطہ ہو یا آپ کا فون بج رہا ہو یا آپ کا فون کسی اور کے پاس ہو تو پلیز کال کر کے ہمیں بتا دیجیے ایٹ لیسٹ جس نمبر پہ آپ کو جو ریسیو ہوگا مسڈ کالس کا, کیونکہ ہماری ٹیم مسلسل آپ سے رابطے میں ہے. قادر بھائی, اب اس میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے جو ہمیں ریز کرنی ہے, پوائنٹ بتائیے. جی, یہ سب سے پہلے جیسے انہوں نے بتایا, ہاں, جیسے ان کے کمیونٹی کے سربراہ ہے عباسی صاحب, انہوں نے بتایا کہ وہاں امن و امان کا مسئلہ بن سکتا ہے. اور عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جتنے دن تک 4 مہینے تک انفارمیشن میں رہا ایم پی اے کے, اور ان 4 مہینوں میں ایم پی اے جو ستار راجپال صاحب انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہی کہنا چاہیے, جب علاقے کا ایم پی اے, ٹھیک ہے, ان کو ان نے ووٹ دیے, منتخب کرایا, وہ 4 مہینے بعد صرف جھوٹی تسلی کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایم این اے کا یہی حال ہے, پولیس ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وکیل خود ہے, جج ان کے بھائی ہے. تو ایسی صورت میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کو انصاف دور تک نہیں ملنا ہے. وہاں پہ کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا کسی صورت میں, بلکہ یہ کہوں گا کہ ان کے خلاف 4-5 ایف آئی آر یہ بتا رہے درج ہو چکے ہیں, اور یہ تو صرف ایف آئی آر ہے. کل ان کی جان کو خطرہ کون تحفظ دے گا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس شو کے بعد یہ لوگ بچیں گے بھی بیچارے کہ نہیں. اور سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاء منسٹر کو آپ لائن پہ لے لیں. میرے یہ کہنا ہے کہ سابق جو ایس پی تھا انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیے یہ کیس جو ہے نا خصوصی عدالت کا سیکشن 6B کے تحت یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. اب بھی لاء منسٹر کر سکتا ہے کہ یہ اثر نو اس کی تفتیش کرا کے اس کو ATC کے تحت اس کا مقدمہ درج کر کے اور کراچی کی کسی خصوصی عدالت میں بھجوایا جائے, کیونکہ وہاں ہوتے ہوئے غریب لوگ جہاں پولیس اس کے ساتھ نہیں ہے, وکیل نہیں ہے, جج نہیں ہے, ایم پی اے ایم این اے نہیں ہے, کوئی اور بڑا شخصیت نہیں ہے, تو یہ غریب کہاں سے انصاف لے گے؟ گواہ کہاں سے جائیں گے؟ کہاں گواہی دیں گے؟ کون ہے اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے؟ اور پھر وہاں معذرت کے ساتھ وہاں جو پولیس والے جنہوں نے گواہی دی, جن اس کیس کو پورا تفتیش کر کے بنائے, وہ عدالت میں جب تک گواہی نہیں دیں گے ایگزیکٹ اسی طرح جیسے تفتیش کی ہے تو ان کو, اور میں کہوں کہ جج جتنا بھی ایماندار ہو, جتنے بھی جج ان کے ساتھ وہ انصاف دلانا چاہ رہا ہو, جج بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, نادیہ قبول کو بھی تھوڑی دیر بعد میں ہم فون پہ لیں گے, کیونکہ نادیہ نے بھی آج آنا تھا, ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا اس شو میں. نادیہ بھی نہیں آ سکی, ان کو صبح میں کہیں نکلنا تھا, بٹ نادیہ نے کہا تھا میں ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ میں آ جاؤں گا. نادیہ کو بھی کال پہ لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد. جی فرمائیے. ایاز سمرو صاحب, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ لاء منسٹر سندھ ایاز سمرو صاحب ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم ایاز بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ دعا آپ ٹھیک ہے؟ بالکل کرم, مالک کا احسان, آپ کا بہت شکریہ ایاز بھائی, آپ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ کال پر آئے. آئی ایم سوری, اس ہفتے ہم آپ کو تھوڑا تنگ کریں گے, لیکن کچھ ایسی آوازیں پہنچانے کی کوشش کریں گے جو شاید آپ کی کانوں سے نہیں ٹکرائی ہوں گی اب تک. جی ہاں. ایاز بھائی, یہ جو کیس ہمارے پاس آیا ہے اس وقت سامنے, ایک بچی جس کا 1 سال پہلے گینگ ریپ ہوتا ہے, مجھے کہتے ہوئے ذرا سا تکلیف ہو رہی ہے, لیکن آپ کے سامنے حقائق کو لے کے آنا ذرا ضروری ہے. 1 سال پہلے اس کا گینگ ریپ ہوتا ہے, لے کر جانے والوں میں شامل بہت سے لوگ تھے, وہ سب بڑے بڑے لوگ تھے بقول ان کے, اور ان میں 2 لائرز بھی شامل تھے, اور ان میں سے ایک آدمی کا جو ہے وہ جج بھائی ہے, بیکاز ان کو بقول ان کے جو نویدہ کلورو کے والد ہیں کہ ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے. ایاز سمرو صاحب, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میڈم پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ اب میں 9 ڈیروں میں بیٹھا ہوا ہوں لارکانہ میں. جی. تو آپ نے مجھے ایک چھوٹے سے گاؤں, شہیدوں کے گاؤں پہ رہنے والے ایک غریب کارکن کو یاد کیا. آپ کی بڑی مہربانی, کیونکہ چینل والے اکثر طور پہ بڑے بڑے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو یاد کرتے ہیں. نہیں ایاز بھائی, کیا بات کر رہے ہیں. تھینک یو جی. آپ میری گزارش ہے, دیکھیں یہ آزاد عدلیہ, آزاد صحافت, اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ابھی کیونکہ کوئی بھی جج میڈم ہم میرے انڈر میں نہیں ہے, میرے انڈر میں صرف اور صرف سرکاری وکلا ہے. ان میں سے بھی 37 سرکاری وکلا کو ابھی عدالت عالیہ نے نکال دیا. اور اس کے بعد میں اس اپنی بہن کو یہ کہوں گا کہ میری پوری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. اگر اس کا کیس مجھے جہاں تک علم ہے کہ اس کا کیس کمپیٹنٹ کورٹ آف لا میں چالان ہو چکا ہے, اور اس میں سے کچھ آدھوں کی بیل بھی ہو چکی ہے. تو میں اپنے وہاں کے نوشر فیروز کے ڈی پی پی کو میں کہہ رہا ہوں جی کہ وہ اس ہماری بہن کا جو کیس ہے جی وہ ہم فری آف چارج میں جو ہے وہ لڑیں گے. اگر ہماری اس بہن کو اپنا پسندیدہ کوئی وکیل چاہیے, وکیل بھائی کوئی, تو ہمیں اس کا نام دے دے, تو میں ان کی فیس اس بہن تک کرام اسٹیک میں پہنچا سکتا ہوں کہ ہم اس کو فیس بھی اس کی گورنمنٹ ادا کرے گی, اور اس کا کیس گورنمنٹ مفت میں لڑے گی. یہ جو ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, میں بالکل ان کے ساتھ ہوں, ہماری بہن ہے. یہ کیا ہے کہ اس میں جب ڈکٹیٹر کا بہت سارا لمبا دور چلا نا, اس میں تعلیم کم ہو گئی.
तालीम बहन जब अधिकम हो आया सुमरा साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कादिर खान मंदोखेल एडवोकेट हूँ। मैं अपने अदारे की तरफ से इनका वहाँ नौशरो फिरोज में जो भी वकील है, जो फीस है, मैं अपनी अदारे की तरफ से उसको देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप 4 साल से वजीर कानून है। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ का जो एसपी थे, क्या नाम थे, आसिम जी, नहीं एसपी साहब थे, उनका नाम था इरफान साहब से मेरी बात हुई है। इरफान साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये मुकदमा खसूसी अदालत में ATA एक्ट 6B के तहत, आप खुद वकील है, सीनियर वकील है, चलना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं तफ्तीश का इंचार्ज था, ऑपरेशन का नहीं था। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये मुकदमा आप असर नो वजीर कानून है, आप तफ्तीश का ऑर्डर दे सकते हैं IG के ज़रिए खुद भी, और इसको कराची की किसी अदालत में इसको ट्रांसफ़र किया जाए। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा वकील इसका मुकदमा चला सकेगा, इस वजह से कि जब गवाह अदालत में पेश नहीं हो सकते और दूसरी तरफ 40-40 वकील खड़े होंगे, तो इनको इंसाफ कभी भी नहीं मिल सकता है। जब तक ये मुकदमा कराची में आके यहाँ कराची में आए तो मैं खुद इनका मुकदमा लड़ूंगा, मैं साथ दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप इस मुकदमे की असर-ए-नो तफ्तीश का ऑर्डर देके उसका कराची में ट्रांसफर किया जाए। जी आया साहब, कराची में आने के लिए क्या कर सकते हैं आप इसको? कादिर साहब, बात मैंने बड़े गौर से सुनी और इत्मीनान से सुनी। जी भाई, अभी मेरे भी ये पूरा, मैडम मुझे भी हक पहुंचता है कि मैं भी। जी भाई बोलें, आप बोलें जी, प्लीज बोलिए। अर्ज मेरा ये है कि एक तो मैं आपको शाबाश पेश करूंगा कि आप ऐसे मजलूम और बेसहारा लेडीज का कल भी एक केस आपने अच्छा लिया था जी भाई, और उसमें मैंने आपकी इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया है। आप भी आज भी आपने एक मजलूम बेसहारा का एक केस किया है जी भाई। तो कादिर साहब जो हैं मेरे भाई हैं, मेरे काले कोट वाले हम दोस्त भाई हैं। पहले ये अर्ज है कि देखें, जो साइन ने बात की, साइन सीनियर लायर है, ये तो बड़े बड़े कोर्टों में अपीयर होते हैं, हम तो जी छोटे कोर्टों में अपीयर होते हैं। हमें जरा कानून की और अकल भी थोड़ा कम है। आप अयाज भाई जब से आपको कॉल मिली आप अपने आप को छोटा आदमी कहे जा रहे हैं, क्यों? आप छोटा आदमी नहीं है, इसलिए आप वजीर कानून सिंध हैं। नहीं, वजीर कानून मैं नहीं हूँ, मैं हूँ अवाम का खादिम और मैं उनका नौकर हूँ। मैं आपको काम की बात करूँ और काम को काम बस यही करना है हमने। अगर हम खादिम हैं तो आप करना। हाँ जी, अभी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पहले तो मैं अपने भाई मंजूर वसान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जी, मैं कादिर भाई साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वकील भाई से अपने सेठ के साइन, ये केस जो है वो ट्रांसफर तो कर सकता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध। आप एक पिटीशन दाखिल कर दें CJ सिंध साहब के सामने, वो केस ट्रांसफर करेगा। नंबर 1। नंबर 2, री इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कानून है मेरी नजर में, री इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहन हमारी लेडी जो है विक्टिम, वो हमें एप्लीकेशन दे दे। मैं अपने भाई मंजूर वसान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे ऑर्डर करवाऊंगा। ऑर्डर लेके मैं IG साहब को भिजवा दूंगा अपने प्रोसिक्यूटर जनरल के थ्रू, और वो IG साहब जो है इनकी री इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जजमेंट से पहले ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पे, कि जजमेंट से, कोर्ट की जजमेंट से पहले कोई भी केस री ओपन हो सकता है, री इन्वेस्टिगेशन उसकी हो सकती है। तो ये दोनों में जो है काम इंशाल्लाह ताला आपको करना। ठीक है याज भाई, बस आपसे वादा लेना है कि इस केस में जी कादिर भाई साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं बिल्कुल यही करूंगा जैसा आप फरमा रहे हैं। मैं चीफ साहब के आप पिटीशन दाखिल करूं इस केस को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन इस वक्त मैं केस से भी मुतमईन नहीं हूँ। अब अगर इसकी असर-ए-नो तफ्तीश हो जाए फिर ट्रांसफर हो जाए तो मजा आएगा। कादिर साहब बात सुने मेरी 2 मिनट जी प्लीज। आप पिटीशन दाखिल कर दें, स्टेट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन असर-ए-नो तफ्तीश के लिए क्योंकि आप वजीर कानून है, IG के पास इख्तियारात है, वो आप करवा दें, मैं ये करूंगा इंशाल्लाह। सर ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप देखें, आप सीनियर लॉयर हैं, मैं कानून मुझे इजाजत नहीं देता। आप मुझे एप्लीकेशन दे दें, मैं अपने भाई से इसकी री इन्वेस्टिगेशन की जो है, मेरी ऑफिस सिंध असेंबली में 1st फ्लोर पे है, आप तो वहां पे भिजवा दें। मैं अभी लाड़काना नौडेरों में हूँ, तो आप भिजवा दें। मैं कल जैसे ही परसों पहुंच के और अपने भाई से ये ऑर्डर करवा के मैं आपको उसकी फोटोस्टेट कॉपी दे दूंगा, और मैं अपने प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को कहूंगा कि वो जाके IG से ये ऑर्डर री इन्वेस्टिगेशन का करा के ले आए। जी बिल्कुल ऐसी बड़ी मेहरबानी अयाज भाई, हमारे साथ कॉल पर आने का, हमारी तरफ से भी दुआएं जरूर कर दीजिएगा।
بہت شکریہ آپ کا. ایاز سمرو صاحب ہمارے ساتھ تھے, لا منسٹر سندھ, اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کرائی کہ اگر پٹیشن فائل ہو جاتی ہے تو میں منظور واسان جو ان کے دوست اور ان کے بھائی اور ان کے ساتھی, ان سے کہہ کر آئی جی سندھ صاحب سے ری انویسٹیگیشن اس کو دوبارہ کروائیں گے, یعنی کہ انویسٹیگیشن دوبارہ سے کروانے کے لیے انہوں نے کہا. مایا خان, اس کا مطلب تو یہ ہوا وزیر قانون اور ایس پی نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ مقدمہ غلط سیکشن کے تحت درج ہوا ہے, اور اس مقدمے کو خصوصی عدالت یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے. عوام سن رہی ہے اس وقت, یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. تسلی ہوئی تھوڑی, تھوڑا سکون ملا. جی دیکھا بھی آپ نے آپ کے ساتھ کون تھے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کورٹ سے کیس نکل جائے, کسی بھی کراچی میں کسی بھی خصوصی کورٹ میں آ جائے. ادھر ہمارا نہیں ہوئے گا, ادھر وہ وکیل بھی ان کے ہیں, جج بھی ان کے ہیں, سب کچھ ان کے ہیں. میں غریب آدمی کیا کر سکتا ہوں. میرا چیف جسٹس چودھری افتخار کو بھی یہ اپیل ہے ہمارا کیس ادھر آ جائے کراچی میں. ادھر ہمارے کو انصاف نہیں ملے گی, ادھر ہمارے کو انصاف. صدر صاحب کو میری اپیل ہے تو میرا کیس ادھر آئے, وزیر اعظم کو بھی میری اپیل ہے تو میرا کیس ادھر آ جائے. میرا ابھی تک 14 ماہ میں کچھ نہیں بنا ہے. کسی وکیل کی بیٹی ہوئے یا کسی ایم پی کی بیٹی ہوئے یا کسی ایم این کی بیٹی ہوئے, اس کا 8 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. ہم غریب آدمی ہیں تو ہمارا فیصلہ نہیں. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے یہ بار بار سن کے کہ وکیل ان کے ساتھ ہیں, جج ان کے ساتھ ہیں, وکیل ان کے ساتھ ہیں, جج ان کے ساتھ ہیں, قانون ان کا ساتھ دیتا ہے. میں خود وکیلوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, میرے باپ, میرے تایا, میرے سب لوگ گھر میں وکیل, اور مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے, اور شاید اس وقت جتنے بھی میرے گھر میں لوگ سن رہے ہوں گے ان کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا کہ قانون کے رکھوالے, قانون کی حفاظت کرنے والے اور قانون اور حق دلانے والے لوگ ہی لوگوں کا حق مار رہے ہیں. لیکن یہ مایا خان یہ بات بھی نہ بولیں کہ پاکستان کو آزادی دلانے والے قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک وکیل تھے, بھٹو صاحب بھی وکیل تھے, نواز شریف صاحب بھی وکیل ہیں, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی وکیل ہے, اور پاکستان کی شروع میں 7 وزیر اعظم میں سے 6 وکیل تھے. تو ایک آدھ وکیل کی کوتاہی کی وجہ سے, ایک آدھ وکیل کی غفلت یا جرم کی وجہ سے تمام وکیلوں کو اپنی سے پاکستان کو, آپ یہ دیکھ لیں کہ عدلیہ کو آزاد بھی وکیلوں نے کرایا. تو ایک وکیل کے جرم کی وجہ سے ہم خود شرمندہ ہے. بہت شرمندگی کی بات ہے, میں شرمندہ ہوں, بہت شرمندگی کی بات ہے, واقعی بہت شرمندگی کی بات ہے. ایک تو جو جنگل کا قانون یہاں چل رہا ہے اس پہ شرمندگی کیا کم تھی کہ کرنے والے جو تھے ان کا سننے کے بعد اور حیرت زدہ ہم ہو گئے. ہمارے ساتھ ایم پی اے ویمن رائٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں نادیہ گبول صاحب, تعلق ان کا ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ سے. السلام علیکم نادیہ گبول جی. How are you, Nadia? I'm fine, thanks. First of all, Maya, I'm really sorry. I'd like to apologize to you and your team and Navida کہ میں آج کے پروگرام میں اب اٹینڈ نہیں کر سکی, اب نہیں دکھا سکی, لیکن thank you very much for taking me on call. Thank you, Nadia, بہت شکریہ آنے کا. نادیہ, تھوڑی دیر پہلے ہماری لا منسٹر سندھ ایاز سمرو صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ان کے سامنے ہم نے پورا کیس سامنے رکھا. اب قادر بھائی آپ نے سوال کرنا ہے تو نادیہ سے کیجیے تاکہ پھر میں کنٹینیو کروں. نادیہ گبول صاحبہ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے لا منسٹر اور سابقہ ایس پی انویسٹیگیشن نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ یہ مقدمہ اے ٹی سی کورٹ میں چلانا چاہیے, کیونکہ اے ٹی سی کورٹ میں جو سیکشن 6B ہے, آپ بخوبی واقف ہوں گے, وہ مقدمہ جو معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کرے. آپ یہ دیکھ رہے کہ ایک معصوم بچی, 13 سالہ بچی کے ساتھ 12 لوگوں نے اپنی والدین کے سامنے زبردستی اٹھا کے زیادتی کی ہے, تو یہ معاشرے میں خوف و ہراس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یار نادیہ, کرنے والے جو لوگ لے کر گئے یار 10-12 لوگ. مایا, I'm talking to you, میں کلمہ پڑھ کے کہتی ہوں, honest to God, میرے گوز پمپلز اٹھ رہے, میرے ہاتھ میں پسینے چھوٹ رہے کہ یہ اس طرح کے یہ کیسز ہو رہے. اور ہمارے جو میں نے اس کا کل پڑھا تھا اس کی رپورٹ پوری, اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ان کی بیل اس لیے ہوئی کیونکہ نویدہ کی میڈیکل رپورٹ کلیئر نہیں ہو سکی, and all because جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تھا اس نے کلیئر نہیں کروائی. تو میرا تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ ڈسٹرکٹ آفیسر اس ٹائم پر کون تھا؟ ڈسٹرکٹ آفیسر, ہیلتھ آفیسر, ہی واز دی ہیلتھ آفیسر جو اس ٹائم پر ان کی میڈیکل رپورٹ کیوں نہیں کلیئر کروائی اور اس کو 6-7 دن لگوائی, جب اس کی فیمیل ڈاکٹر ایکسپلین کر دیا کہ she has been abducted and she has been raped. Why did the district health officer not? اس لیے نادیہ کہ کرنے والے
بھی اپنی دادا گیری چلا رہے تھے کیونکہ ان کو شے حاصل ہے پیچھے سے, ان کو بیک ملی ہوئی ہے قانون کی. نہیں I don't think so. مایا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ان کو حاصل ہو جو بھی ہے, قانون جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نا ہر کوئی جھک جاتا ہے. پہلے تو وہ کیوں نہیں جھکے نادیہ؟ جنگل کے قانون میں تم اور میں ہم سب رہ رہے ہیں نا. یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو لے کے جانا, 12 لوگ لے کے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو, یار 13 سال کی بچی کو 12 لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, دھڑلے سے ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور اس کو کہتی ہیں مجھے چھوڑ دیں اللہ کے واسطے. تو کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں, اتنی مشکل سے تمہیں لے کر آئے, ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یار کیا بات کر رہی ہیں یار آپ. میں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ میں دیکھا ہے کہ انہوں نے استغفر اللہ قرآن پاک اٹھا کے اپنی سٹیٹمنٹ غلط دی ہے. خیر وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو قانون ان کا, اللہ تعالیٰ ان کی عدالت میں ان کا انصاف ہو جائے گا, وہ تو الگ بات ہے. لیکن میں منڈو خیر صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, وہ چھوڑے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں مایا, میں رسپیکٹ کرتی ہوں ہوم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو, میں رسپیکٹ کرتی ہوں جو ہوم منسٹر صاحب کو جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بے شک, لیکن ایز اے فیمیل, ٹھیک ہے نا, ایز اے فیمیل اینڈ اے سوشل ورکر, میں اپنی پارٹی کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ منڈو خیر صاحب پلیز آپ آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کریں. میری پوری مایا کی ٹیم کے پاس میرے کانٹیکٹ نمبرز ہیں, نویدہ کو لے کے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں قدم قدم سے آپ لوگ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. جب تک اس کو فیصلہ نہ ملے, ان کو انصاف نہ ملے, ان کو ان کی زندگی کی جو یہ 14 مہینے انہوں نے جو مینٹلی فزیکلی جو ان کے ساتھ ہوا وہ تو ہوا, لیکن جو مینٹلی یہ سفر کریے, آئی ول میک شیور کہ ان کو ایک منٹ کا کمپنسیشن ملے. نادیہ ری انویسٹیگیشن ہوگی. آپ سومرو صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا ہے, آپ صرف اتنا کریں, فی الحال وہ پٹیشن میں داخل کروں گا اس کیس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کی اثرنو تفتیش, چونکہ آپ وزیر انسانی حقوق ہے, آپ کے دائرہ اختیار, آپ کے اپروچ میں یہ چیز آ سکتی ہے, تو میں ایک کمپلینٹ کی طرف سے آپ کو اپلیکیشن بھجوا دیتا ہوں, اور آپ اس میں یہ کر دیں کہ تفتیش اثرنو کرائے. اس کے بعد انشاءاللہ کراچی میں ہم خود نمٹ لیں گے. وہاں یہ غریب نہ گواہی دے سکتا ہے, نہ اپنی گواہی, نہ کسی اور گواہ کو پیش کر سکتے. پولیس کا تو حال آپ کے سامنے ہے, اور یہ پولیس کا ہی سارا کرتا درتا ہے جو مجرم اس طرح کھلے عام پھرتے ہیں. جی میری بات سنیں منڈو خیر صاحب, میں ایک بات بتاتے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں, دیکھیں نا ہم گورنمنٹ کے لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے نا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اٹس ناٹ بلیویبل. آنیسٹلی ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ہمارے پاس سورسز ہے, ہمارے پاس کانٹیکٹ ہے, ہم کر سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہو سکتا یہ, یا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یا میری ڈسٹرکٹ میں نہیں پڑتا, پلیز وہ باتیں سب چھوڑ دیں. وی بلانگ ٹو دی گورنمنٹ, وی کین ڈو اٹ. ہم امپاسبل کو پاسبل بھی بنا سکتے ہیں. جب اپنی پرسنل کام آتی ہے نا تو ہم اپنی امپاسبل کس طرح پاسبل بنا سکتے ہیں. اس طرح اس بیٹا نادیہ باجی سے کچھ کہنا ہے؟ نادیہ آپ بات کرو اس بچی سے. السلام علیکم نویدہ. وعلیکم السلام باجی, میں بس یہی چاہتی ہوں تو میرا انصاف ہوئے. نویدہ میری جان, میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں آپ کی بڑی بہن ہو کے آپ یہ نہ سوچے کہ میں ایک ہیومن رائٹس کی منسٹر ہوں, لیکن میں آپ کی اپنے انسان ایک چھوٹی بہن کی طرح, جس طرح مایا نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور دوسروں نے آپ کا ساتھ دیا ہے, یہ بہن آپ کے ساتھ ہے. جی آپ بس مجھے بتائیں آپ کیا مقدمہ کراچی میں چلانا چاہ رہے ہیں؟ بولو نادیہ باجی سے بولو. میں باجی یہ چاہتی ہوں تو میرا کیس جو ہے وہ کراچی میں آئے, وہاں کوئی میری سنتا ہی نہیں. میں بولنا بھی چاہتی ہوں نا, پھر بھی نہیں بولنے دیتے. بس دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کی سن لی, اب آپ کے سامنے سب سننے والے آ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری جو خواہش ہے, جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ, آپ کراچی میں چاہیں یا جو بھی چاہیں گے, ہم آپ کے ساتھ. جی مہربانی. ٹھیک ہے, آپ بس دل مضبوط کریں, آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں, سوچے مت, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے لیے بولنا آسان ہے, لیکن جو آپ کے اوپر گزر رہی ہے وہ آپ ہی کو پتا ہے. جی مجھے دکھ ہوتا ہے نا, دوسری لڑکیوں کو دیکھ تو کتنی خوش ہوتی ہے. آپ روکے نا میری بات, میں کسی شادی میں بھی نہیں جا اپنی سکتی. دل کو کمزور نہ کریں, کیونکہ جو لوگ اس وقت یہ پروگرام آپ کیوں نہیں جا سکتی شادی میں؟ کہہ رہی ہے میں نہ لوگوں کے پاس جا سکتی ہوں نہ کسی شادی میں. کس نے کہا بیٹا تمہیں نہیں جا سکتی؟ نہیں بالکل, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اتنی اچھی زندگی ہوگی نا, اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی زندگی ہوگی, جو لوگ آپ کو اگر تانے بھی دیتے ہوں گے نا, وہ آپ کے پاس خود چل کے آئیں گے. یہ آپ دیکھو, دل